خیر و خبردار میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو موضوع چنا ہے موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے سیاست۔ آج بات ہوگی سیاست پہ کہ سیاست ہے کیا چیز۔ اکثر آپ نے اور ہم نے لوگوں کے منہ سے ایک دوسرے کو کہتے سنا کہ جی تم مجھ سے سیاست نہیں کرو، دوسرا پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ جانتا ہے میں سیاست آپ سے نہیں کرتا، میں سچ بول رہا ہوں۔ نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 تم میرے سے سیاست کر رہے ہو اور تو خود کو بڑا سیاستدان سمجھ رہا ہے، چالاکی نہیں دیکھا۔ اب لوگ سیاست کو چالاکی سمجھتے ہیں، سیاستدان کو چالاک سمجھتے ہیں۔ اب اس چیز کو جانچنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا جی، اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے نا جی۔ پہلے سنیں ان کے قول اور دیکھیں ان کے فعل۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے، اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے، اس نے آشیانہ اسکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے۔ یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے، اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو۔ تم کس قسم کی بات کرتے ہو؟ اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے۔ بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس دفعہ ہم آپ کے بہراوے میں نہیں آئیں گے، نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز۔ قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا۔ یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے۔ میرا نام بھی نواز شریف نہیں، اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں قوم کی قدموں میں نثار کرتا۔ میاں صاحب، آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا، اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے، اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں، معمولی کپتان ہے، میں فیل رہا ہوں ہمیشہ۔ میں اللہ چاہتا آپ ہوں کی کہ دعا میں فیل قبول رہا ہوں کرے، لیکن ان کی کیونکہ طرح آپ نے کامیاب خدمت نہ نہیں ہوں کی۔ میں۔ ایک آپ نے پارٹی یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے لیے میری بات سنیں، اب نواز کی ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ آپ مقدر کے سکندر ہیں انشاءاللہ تعالی، تو اگلی حکومت بھی آپ بنائیں گے، میری دعا ہے۔ پتہ نہیں میں زندہ ہوں اس وقت یا نہ ہوں، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس ملک میں، جس طرح آپ غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے دیکھ لیا سیاستدانوں کو، ان کے قول سنے اور ان کے فعل دیکھے۔ اب ان قول اور فعل کو سننے کے بعد بندہ کیا فیصلہ کرے کہ یہ صادق اور امین ہیں جی، یہ صادق اور امین ہیں۔ اگر صادق امین اپنے قول اور فعل میں نہیں ہیں تو کیا یہ خاک قوم کی خدمت کریں گے؟ تو اس بات کو دیکھنے اور سننے کے بعد عوام ان کو ووٹ کیوں کرتی ہے؟ 5 سال کے لیے اپنے سروں پہ بٹھا کے اس کو رکھتے ہیں، سر کا تاج سمجھتے ہیں،
اور ان کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جی میں فلاں پارٹی کا ہوں، میں فلاں پارٹی کا ہوں، اندر سے سیاستدان ملے ہوئے ہیں لیکن قوم کو لڑا دیتے ہیں، قوم آپس میں لڑ پڑتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا الیکشنوں میں کتنے لوگ الیکشن کے دوران اپوزیشن پارٹیوں کے، مختلف پارٹیوں کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سنا کہ سیاستدان آپس میں لڑے اور آپس میں لڑتے ہوئے مارے گئے؟ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو قوم کو لڑا دیتے ہیں اور خود ایک ہیں۔ ایک سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان آزاد ہونے کے بعد حقیقی آزادی ہمیں نصیب ہوئی، ہمیں حقوق ملے، بنیادی ہماری ضرورت تھیں، کیا وہ پوری ہوئیں؟ تعلیم، صحت، روزگار، امن امان، انصاف، یہ پانچوں چیز جو ہیں جی ہمیں دستیاب ہوئے کہ نہیں؟ تو کب تک ان کے جھوٹے وعدوں پر عوام چلے گی؟ عوام چل نہیں سکتی نا۔ تو یہ سیاستدانوں کی غلط فہمی ہے کہ جی عوام کو ہم بیوقوف بنائیں گے، جو پہلے حکومت کر گئے ہم اس پہ الزام لگائیں گے، ایک دن ان کے تخت و تاج گرائے جائیں گے، عوام کا ہاتھ ہوگا اور گریبان سیاستدانوں کا ہوگا۔ یہ سوچ لیں وہ سیاستدان جو عوام، ایسا نہ ہو کل عوام اٹھ کھڑی ہو اور ان سیاستدانوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ اسی بات پہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خیر و خبردار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔